حج پہ جانے کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیا ہونی چاہیے، 3 ٹیچر سے ہم پوچھنے والے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے بھائی شروعات کرتے ہیں. ہاں جی، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ رسی ہے تاکہ سامان باندھنے کے لیے آپ کو وہاں پریشانی نہ ہو جب آپ واپسی کا سفر شروع کریں. تو یہ رسی سے سامان کیسے باندھیں گے مطلب؟ یہ آخر میں یہ پورا سامان ہے جو آپ کو وہاں کہیں بھی ضرورت پڑ سکتا ہے. اچھا، آپ ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں، یہ حج کے لیے نہیں چاہیے. تو رسی سے میں کیا کروں گی؟ بھئی رسی سے بعض اوقات آپ وہاں سے سامان خریدتے ہیں، تحائف خریدتے ہیں، آپ نے واپس آنا ہے، تو ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز یہاں بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سفر میں بھی آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی وہاں کام آ سکتی ہیں. جیسے یہ مسواک ہے، سوئی دھاگا آپ اپنے پاس رکھ لیں، عطر رکھ لیں. یہ احرام میں نہیں یوز کرنا، لیکن عام دنوں میں جب آپ حرم پاک میں جاتے ہیں احرام سے باہر آ کے تو پھر آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کنگھی ہے، یہ آپ زعفران ڈالنے والی، یہ اس پر دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے کام آنے والا ہے جب طواف کا آپ 7 چکر پورے کرتے ہیں تو 7 طواف کی دعائیں بھی ہیں اس میں. تو یہ آپ کے کام آتا ہے. 1 چکر پورا ہوتا ہے حجر اسود سے تو اس کو پیچھے کر لیتے ہیں. یہ کتنی اچھی چیز ہے. ہاں جی، تو اس پر 7 دعائیں بھی ہیں. تو یہ چمچ وغیرہ چاہیے تسبیح کے ساتھ آپ کا یہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ جو نیل کٹر ہے اور ایک کینچی یہاں پڑی ہوگی، یہ آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے. چھوٹا بیگ یہ دیکھیں جیسے اس طرح کا لے لیجیے آپ، جو آپ کے یہ سٹریپ مضبوط سے ہوں، جو آپ گلے سے گزار کے تو آپ مضبوطی سے پرس کے بجائے یہ آپ کے لیے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے ایک وہ بیلٹ والا پرس ہوتا ہے. یہ مردوں کی بیلٹ ہے. مجھے ایک بات پوچھنی تھی، جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو پھر یہ نیل کٹر ناخن تو نہیں کاٹ سکتے؟ یہ جب آپ نے عمرے سے باہر آنا ہے، آپ مروہ پر ہوتے ہیں تو وہاں آپ کے یہ فوراً کام آ جاتا ہے. اسی وقت آپ احرام سے باہر. اتنی جلدی ناخن کیسے بڑھیں گے؟ میں تو اتنے کاٹ لیے کہ مجھے مطلب پرابلم ہو رہی ہے، بٹن بھی نہیں کھل رہے، اسکن اس کے میں اتنے کاٹ لیے. جی یہ 7 دعاؤں والی ہے بک، ایک اس طرح کی چھوٹی آپ رکھیں اپنے ساتھ جو پرس میں ہر وقت رہے. اسی طرح یہ کارڈ ہے، یہ آپ آرام سے جو ہے وہ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور ایک رہنمائی بھی ملتی چلی جاتی ہے. پھر میں آگے چلوں تو یہ بھی آپ کے لیے آزار کے طور پر کام آتا ہے. یہ رومال جب آپ احرام سے باہر ہوتے ہیں مرد تو انہیں وہ ڈھانکنے کے لیے. ہاں جی، اسی طرح یہ دوائیاں ہیں جو ضروری جو آپ کو سنی پلاس ٹائپ اور اس طرح کی درد کی اس طرح کی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جیسے آپ دوائیوں پہ آتے ہیں، دوائیوں کون کون سی ہونی چاہیے؟ پیٹ کے درد کی دوائی ہونی چاہیے، بیسک 4-5 اینٹی الرجی رکھیے، درد کی دوا رکھیے، ٹھیک ہے. پیناڈول اگر رکھ لیں گے تو اگر آپ کو خدا نہ خاصا بخار چڑھے تو سبھی کام آتی ہے. ایسیڈیٹی کی رائزک وغیرہ یہ چیزیں آپ رکھ لیجیے. کوئی ٹاپیکل کریم جیسے پولی فیکس، اس کی خوشبو نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر اتنے لوگ ہوتے ہیں بھیڑ میں، کبھی چوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے تو پولی فیکس رکھ لیجیے. ORS کے ساشے ضرور رکھیں. ORS کے ساشے رکھیں. مجھے تو کسی نے کہا تھا وہ CSC نہیں ہوتا کیلسی، وہ بھی رکھ لیں کبھی. دیکھیں وہ آپ زیادہ چیزیں لے جا رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ وائٹامن سی اور ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے 4-5 دن کے لیے. اور آب زمزم پی لیں. صرف حج کی بات کر رہی ہوں، حج کی بات کر رہی ہوں کہ وہ آپ کا ٹائم ہے جو منیمل سامان رکھیں لیکن ضروری سامان رکھیں. ٹھیک ہے. تو سنی پلاس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پولی فیکس کی پڑ سکتی ہے، اینٹی الرجی کی پڑ سکتی ہے، درد کی دوا کی اور پیٹ کی. اور آپ کو منرلز، ظاہری بات اتنی گرمی ہے وہاں پر کہ آپ طواف کر رہے ہیں یہ حج کے فرائض میں، تو ORS کی بوٹلز آپ نے آب زمزم میں ڈال کے وہ پینا ہے. اور اگر آپ کے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، کچھ ایسا ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو اچھا ہے کہ ڈسپوزیبل ماسک رکھ لیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی بھیڑ میں جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے ماسک الاؤ نہیں ہوتا. کیونکہ جو بھی جیسے جب ہم کلاس لے رہے تھے تو بتا رہے تھے بہت ساری خواتین اپنا منہ بھی کور کرتی ہیں، ان کو بھی ایک الگ حجاب لینا پڑتا ہے جو منہ سے دور رہے اور اس طرح سے. اچھا میں آپ کو ماسک کسی کہتی ہوں جو سرجیکل ماسک ہوتا ہے نا، جیسے اگر آپ ٹینٹ میں سو رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے تو آپ اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں. آپ رکھ سکتے ہیں. تو وہ احرام کی حالت میں سوتے وقت آپ ماسک پہن سکتے؟ نہیں، احرام کی حالت میں نہیں آپ نے پہننا. ویسے آپ چونکہ 15 دن کا ہوتا ہے، کسی کے 20 دن وہاں اسٹے ہوتا ہے، تو ہوٹل میں بھی آپ ہیں، آپ ویسے باہر دھوپ میں نکل رہے ہیں، گرد ہے
تو اس وقت آپ یوز کر سکتے ہیں ماسک. ان دنوں میں نہیں جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے, اس وقت نہیں. تو میں آگے چلوں؟ جی بالکل. جی یہ چھوٹا سا وہ ہوتا ہے سفری جا نماز ہوتا ہے. یہ بڑا جا نماز اور چٹائی نما یہ آپ کے اس وقت کام آتا ہے جب آپ عرفات کی طرف اور مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا. تو اس وقت آپ نے اپنے جیسے میں بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھ رہی تھی, تو اس پہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب ظاہر ہے حج کے وقت اتنا رش ہے کہ آپ کو کبھی کبھار جب آپ مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو اندر مسجد میں جگہ نہیں ملتی, تو آپ کو کبھی کبھار صحن پہ بھی, جو کہ تپتی ہوئی گرمی ہے, اس صحن پہ بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو سفری جا نماز ہوتی ہے بالکل پتلی, مگر یہ جو موٹی والی جا نماز ہے, اس پہ اگر آپ جا نماز وہاں صحن میں پڑھیں گے تو وہ تپش جو ہے وہ آپ تک آئے گی. اچھا وہاں پہ ایک اور چیز ہو جائے گا بہت, وہ آپ کو الاؤ اٹیچی تو الاؤ ہے نا. نہیں آپ ہر وقت تو نہیں اٹھا سکتے نا, ہر وقت نہیں, جو بیگ ہے اس میں نہ ڈالیں. مدینے کے لیے میں بات نہیں, مدینے کے لیے تو آپ جہاں ہوٹل میں بھی رہ رہے ہوں گے نا, وہاں پہ بھی جا نمازیں ہر کمرے میں ہوتی ہیں. آپ حرم میں جاتے ہوئے اپنی جا نماز وہاں سے جا سکتے. پاکستان سے جا نماز جانے کی ضرورت ہے. مجھے تو کوئی کہہ رہا تھا یوٹیوب ویڈیو میں دیکھ رہی اور چٹائیاں بھی آپ کو عرفات میں بھی دیتے ہیں, ہر جگہ دیتے ہیں. یہ وہ کافی کچھ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. اور جہاں پر آپ ہوٹل میں ہیں, ہوٹل کے کمروں میں بھی جا نمازیں ہوتی ہیں. آپ اپنے ساتھ نہیں چاہیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو. اچھا. وہاں سے تحفہ بھی بڑا ہم جا نماز کا ہی خرید رہے ہوتے ہیں مسلسل, کہ بھائی ساتھیوں کے لیے لے کر بھی آنا ہے. تو جی میں آگے چلوں گی. ایک جو سب پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ آپ ساتھ رکھیں اگر اس طرح کا کارڈ بنا کے, اور یہ کارڈ ہے کہ آپ اگر اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ 1.25 اپنا پورا کریں کسی ذکر کو. جیسے کلمہ طیب کا ذکر کریں آپ, 1000 ہو جائے, ایک ٹک کریں. 10x10 کے یہ خانے بنے ہوئے ہیں. میں ہر دفعہ جاتی ہوں تو 1.25 وہاں ذکر کا پورا کرتی ہوں. پھر آپ کو ہر وقت ہوتا ہے کہ میں نے ذکر میں رہنا ہے, ذکر میں رہنا ہے. اچھا جیسے آپ تسبیح پڑھتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح پڑھ کے آپ ان خانوں میں لکھتے جائیں, ٹک کر دیں, بس ٹک کر دیں. 1000 ہو گیا تو ٹک کر دیا, تو اس کے بعد اگلے 1000 پہ تو یہ 10,000 ایک خانے میں ہو جاتا ہے, تو یہ پورا 1 لاکھ پورا ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کا ورد کرنا ہو آپ کو, جیسے کلمہ طیب کا کریں, درود پاک کا کریں, استغفار کا کریں. یہ 3 ایسے ذکر ہیں کہ جو ہر مسلمان کو ہر وقت وہاں پڑھتے رہنا چاہیے. تو آپ کسی ایک کو کر لیں. جیسے پہلی دفعہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کلمہ طیب کو کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا ایک اس کلمے کا عادی ہو جائے, دل بھی پڑھے تو ہمارا رواں رواں پڑھے, خون کا قطرہ قطرہ پڑھے. تو پہلا یہ سب ہم تسبیح پہ پڑھیں گے. ہاں جی, تسبیح پہ پڑھیں اور ٹک کرتے جائیں. تو اس طرح کا یہ بالکل چھوٹا سا آ جاتا ہے پرس کے اندر, نہ جگہ گھیرتا ہے نہ کچھ. اس کے ساتھ ایک پینسل یا پین رکھ لیں اور یہ آرام سے آپ کا 1.25 پورا ہو جاتا ہے. یہ تھیلی ہے جو آپ نے مزدلفہ میں آپ کے کام آتی ہے. آپ اس قسم کی تھیلی وہاں سے مل جاتی ہے یا آپ لے جائیں گی؟ ہمیں وہاں سے ملی تھی, وہیں سے مل بھی جاتی ہے. تو لیکن آپ کے پاس بندوبست ہونا چاہیے اس ٹائپ کی, بھائی کوئی بھی آپ تھیلی رکھیں جس میں آپ نے کنکریاں رکھنی ہیں. یہ مزدلفہ کی ہی اوریجنل کنکری ہیں, جو 1 دانے کے برابر جو آپ نے 70+ رکھنی ہے. اس کے اوپر یہاں تو لکھا ہوا بھی ہے, پہلے دن آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, دوسرے دن آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے, تو 21 ہو گئی. دوسرے دن کی, اگلے دن کی بھی 21, 12 کو بھی 11 اور 12 کو 21 کنکریوں کی ضرورت ہوتی ہے. 7 چھوٹے شیطان کو, بڑے درمیانے, پھر بڑے کو. تو اسی طرح 13 کی آپشنل ہوتی ہیں کہ اگر آپ رکے منی میں تو پھر 13 کو صبح میں کر کے جمرات, تو پھر آپ واپس آئیں. تو اس طرح 70+ آپ نے کنکریاں دھو کے مزدلفہ سے جمع کر کے رکھنی ہے. یہ نقشہ ہے, اس طرح کا نقشہ وہ آپ کو دیتے ہیں جس میں آپ کو کیمپ کی معلومات مل جاتی ہیں کہ آپ کا کیمپ بیسیکلی. ہاں جی, کیونکہ جب آپ طواف زیارت کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کسی کو بتا سکتے ہیں, وہاں کوئی آپ کی زبان ایسا بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پہلے دن گئے کیمپ میں اور پھر آپ نے لوکیشن جو ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے کسی کو میسج اپنے آپ کو, یا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیج دیا کچھ, تو وہ لوکیشن کے تھرو بھی آ سکتے ہیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو. لیکن کیا ہے کہ وہاں کیمپس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جو میں ابھی بتا رہی تھی, تو آپ کو بہت لمبا روٹ پڑتا ہے. تو جگہ لوکیشن تو لے جائے گی نا ادھر ادھر کی, نہیں وہ لوکیشن کہتی ہے 10 منٹ بعد ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا جی نہیں اب 20 منٹ, اب دوسری طرف سے جائیں. تو وہ سارے ہم نے بندوبست کیے ہوتے, لیکن یہ وہاں دکھانے کے کام آ جاتا ہے. یہ وہیں سے آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. کسی کو پوچھیں گے ہمارا یہ ہے تو ہاں جی, لینگویج کی پرابلم ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے وہاں پہ مسئلہ بہت زیادہ جو. ہاں جی, تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اس سے ہم یہ دکھاتے تھے تو وہ تھوڑا ہمیں گائیڈ کر دیتے تھے کہ اس طرف سے جائیں. یہ سلیوز ہیں جو میں کہہ رہی تھی کہ آستینیں کھلی ہوں آپ کی, تو پھر آپ یہ اندر سلیوز پہنے تاکہ پوری آپ کی جو ہے وہ کور ہو جائیں. یہ ٹاول ہے جو آپ کو روٹین میں آپ جاتے ہیں واش روم وغیرہ تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اچھا, ٹاول ہم لے جائیں ساتھ؟ لے جائیں ساتھ. وہ ہوٹل میں نہیں ہوگا,
नहीं, आप अपना टॉवल आप रखते हैं, अपने हर ग्रुप बंदा के साथ देखिए, बिकॉज आपके ग्रुप वाले भी आपको कई दफ़ा डिपेंडिंग उस पर आपका कोई ना कोई वो प्रॉपर बैग और पैकेज होता है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप छोटा टॉवल रखें, इतने बड़े टॉवल नहीं, क्योंकि अच्छा। वो वेट वो फिर आपके लिए और वेट हो जाएगा और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक जो इतने साइज का हैंड टॉवल होता है ना, ज़रा सा बड़ा, जैसे बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो साइज। ओके ओके ठीक तो है। ये आगे चलते जाते हैं। ये चटाई ये है, चटाई मैंने खरीदी है। हाँ जी, ये चटाई इसी तरह मुजदलफा में आपके काम आती है, या कहीं भी आपने बैठना हो तो ये इस्त्री छोटी सी रख ली गई है, ये कितनी अच्छी सफरी इस्त्री, तो ये काम आती है कि जब आप प्रेस करना हो आपने। ये टिश्यू का डब्बा, इसी तरह बेल्ट आपको दिखा दी गई है। ये जो टिश्यू रोल रख लेना, डब्बा बड़ा होगा, रोल नहीं है ज़्यादा बेहतर। ये छतरी आपके बड़े काम आती है जब आप मिना में जाते हैं, जमरात के लिए जाते हैं, तो सब ने वहाँ छतरियाँ ली होती हैं। बल्कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो जैसे हमारा बेटा वही गाइड करता था, वो ज़रा सी देर को इधर हुआ तो हम बिछड़ गए, तो फिर हमने ये अम्ब्रेला ऊपर की और उसको बताया कि इस जगह पर है, फिर भी उसको समझ नहीं आ रही थी, फिर हमने नीचे इसके लाइट ऑन की, इसके अंदर लाइट है उसको नहीं, मोबाइल की लाइट ऊपर डाली, क्योंकि सबके पास छतरियाँ थी, तो समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करें, तो वो लाइट ऑन की, तो तब उसको समझ आई कि हम इस जगह पर हैं। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है आपके। फिर मैं यहाँ ये भी बता दूं, मोबाइल का जो वो पावर क्या कहते हैं उसे, पावर बैंक, वो सब कह रहे थे कि वो ज़रूर रखें, क्योंकि उसी की वजह से रस्ते वस्ते मोबाइल की वजह से आपको पता चल रहे होते हैं, और वो अगर मोबाइल आपका हर वक्त ऑन लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि जब वहाँ जाएं मोबाइल का इस्तेमाल कम करें।